تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک دعوت پر بلایا گیا، کھانے کی دعوت تھی، ابھی کھانا لگا نہیں تھا، تو کچھ اور لوگ بھی آئے تو کسی کی غیبت کرنے لگے، کسی شخص کے بارے میں اس کی برائیاں بیان کرنے لگے۔ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوئے، فرمانے لگے بھئی لوگوں، اب آپ دیکھیے کہ آداب کیا ہیں صوفیاء کے، کسی کو برائی سے روکنا بھی ہو تو اس طریقے سے نہیں روکتے کہ وہ بے عزت ہو جائے، اس طریقے سے نہیں روکتے کہ اس کی دل شکنی ہو جائے، یا وہ اپنے آپ کو ہلکا، گھٹیا یا گناہگار تصور کرے، نہیں۔ اولیاء صوفیاء سے پوچھا گیا کہ کن کی مجلسوں میں بیٹھا کریں، انہوں نے کہا کہ صوفیاء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ پوچھا شیخ سے کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹے، اگر تیرے گناہ بھی ہوں گے تو صوفیاء ہی ایک ایسا طبقہ ہے کہ تیرے بے شمار گناہ، سینکڑوں بھی گناہ اگر ہوں گے تو تیرے گناہوں پر درگزر کرنے کے لیے ان کے پاس عذر ہیں، جو عذر بھی تو دے گا وہ خوشی سے قبول کریں گے، اور اگر تو اپنے گناہ پر کوئی عذر نہ بھی دے سکے، دفاع تو بیان نہ کر سکے، تو تب بھی درگزر کرنے کے لیے ان کے پاس خود عذر ہیں۔ لوگوں کے عیب، گناہ، کمزوریوں کو درگزر کرنے کے لیے صوفیاء کے پاس عذر ہوتے ہیں، اور اگر تیرے اندر نیکی اور اچھائی ہو اس لیے وہ درگزر کر جاتے ہیں۔ اگر نیکی اور اچھائی ہو تو پھر تیری اس طرح مدح نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں تیرا نیک عمل تیری نگاہ میں بہت بڑا نظر آئے اور تو عجب اور کبر میں مبتلا ہو جائے۔ تو تیری بھلائی کو اتنا اچھالتے نہیں ہیں کہ وہ تیرے لیے نقصان کا باعث اور ریا کا باعث بن جائے، اور تیری برائی پہ وہ اتنا ناراض نہیں ہوتے کہ تو شرمسار ہو جائے، وہ تیرے بولنے سے پہلے عذر کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ انداز ہے ان کی تعلیم و تربیت کا۔ تو سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا غیبت کر رہے ہیں کسی کی، تو فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ گوشت کھانے سے پہلے روٹی دی جاتی ہے، ہم پہلے روٹی دیتے ہیں، روٹی کو توڑتے ہیں تو بعد میں گوشت اس کے ساتھ سالن اور گوشت لگاتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو آپ کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ ابھی روٹی نہیں آئی اور گوشت پہلے کھانا شروع کرتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ اکبر، بغیر روٹی کے گوشت کھا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں، ہمارے ہاں تو روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ بس سمجھ گئے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دراصل اشارہ فرما دیا تھا، یہ دیکھیے یہ صوفیاء کی حکمت ہوتی ہے۔ اشارہ فرمایا اللہ رب العزت کے فرمان کی طرف کہ کوئی شخص اگر کسی بھائی کی غیبت کرے، اس کے پشت پیچھے اس کا عیب بیان کرے، اس کی برائی بیان کرے جو حقیقت میں اس کے اندر ہے، اگر اس کے اندر برائی نہیں تھی، وہ عیب نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، اور پشت پیچھے بیان کیا، تو یہ تو تہمت ہو گئی، کذب ہو گیا، جھوٹ ہوا، اتہام ہوا۔ غیبت تو کہتے ہی اسے ہیں کہ اس کے اندر وہ عیب تھا اور اس کی پشت پیچھے کسی نے بیٹھ کے مجلس میں بیان کیا۔ پشت پیچھے کسی کے اندر موجود حقیقی عیب کا تذکرہ کرنا جس سے اس کی ذلت ہو جائے، دوسروں کی نگاہ میں گر جائے، اس کا پردہ کھل جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، سورہ حجرات میں، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مر جائے، بھائی، اور اس کی لاش پڑی ہو، مردہ بھائی کی لاش، اور وہ اس کو کاٹ کاٹ کے اس کا گوشت کھائے؟ ہرگز کوئی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اپنے بھائی کی ناش کو کاٹ کر اس کا گوشت کھائے۔ جس طرح یہ گوارا نہیں کرتے، تو یہ اسی طرح ہے جیسے کسی مسلمان بھائی کا یا کسی دوسرے شخص کی پشت پیچھے اس کی غیبت کرنا، گویا اس کی ناش کا گوشت کاٹ کے کھانا۔ یہ اشارے میں بات کر کے ان کو اس گناہ سے روک لیا۔ امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات کی، فرمایا کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ الصمت لسان الحلم، خاموشی حلم اور بردباری کی زبان ہے۔ اللہ اکبر، خاموش رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا حلیم ہے، حلیم الطبع ہے، کتنا بردبار ہے، اور بردباری قلب کی سخاوت ہے، قلب کی سخاوت ہے بردباری، اور بردباری کی زبان خاموشی ہے، اور ہلکے پن کی زبان بولنا، اور
اولیاء اور صوفیاء کہا کرتے جس طرح بولنے کے لیے تم ٹریننگ لیتے ہو، تعلیم حاصل کرتے ہو کہ کلام کس طرح کیا جائے، اس طرح چپ رہنے اور صمت کی بھی تعلیم حاصل کیا کرو اور ٹریننگ حاصل کیا کرو کہ کس طرح چپ رہا جائے۔ اور وہ اسی وقت اس کی تربیت ہوتی ہے کہ ایسے ماحول میں بیٹھو جس ماحول میں نفس بولنے پر تمہیں اکسائے، تم چاہو بھی تو چپ نہ رہ سکو، اور ایسے ماحول میں جس میں چپ رہنا گویا مشکل ہو، ناممکن کے قریب ہو، اس ماحول میں پھر چپ رہو، کنٹرول کرو۔ اس سے مشق ہوگی، تربیت ملے گی۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ منہاج القرآن کے سے اجتماعی اعتکاف میں آتے ہیں، اس ماحول میں بیٹھ کر ہجوم خلق میں آپ کو سمت کی جب تعلیم ملتی ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ ایک گھاٹی عبور کر جاتے ہیں، ایک وادی عبور کر جاتے ہیں۔ اور پھر صوفیاء کا کہنا یہ ہے کہ کلام کرنا، اگر کوئی جب کلام کرتا ہے تو اس سے ایک دوسرے کو ہدایت ملتی ہے، گفتگو سے ہدایت ملتی ہے، مگر فرمایا خاموشی سے اس ملی ہوئی ہدایت کی حفاظت ہوتی۔ دونوں کا الگ مقام ہے۔ کوئی شخص کلام کرتا ہے تو اس کے کلام سے دوسروں کو ہدایت ملتی، اور جس کو ہدایت ملی اب وہ چاہتا ہے کہ میری ملی ہوئی ہدایت کی حفاظت ہو، تو فرمایا ہدایت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ تو کلام ہدایت کا باعث بنتا ہے، خاموشی اور صمت ہدایت کی حفاظت کا باعث بنتی ہے۔ بعض صوفیاء نے کہا عفت اللسان صمت ہو، زبان کی پاکیزگی اور عفت وہ اس کی خاموشی ہے۔ اور صوفیاء اور اولیاء فرماتے ہیں کہ عامت الناس، ان کا جو صمت ہے، ان کی خاموشی زبانوں سے ہے۔ صمت العوام بألسنتہم، عامت الناس، عام مسلمانوں کی خاموشی، ان کا درجہ یہ ہے کہ جب ان کی خاموشی کی بات کی جائے تو ان کی خاموشی زبان سے خاموشی، زبان کو بولنے سے بند رکھنا۔ وَصَمْتُ الْعَارِفِينَ بِقُلُوبِهِمْ، اور جو عارفین ہیں ان کی خاموشی ان کے دلوں سے ہے، دلوں کا خاموش رہنا۔ اور دلوں کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کے سوا کسی اور کی چاہت، کسی اور کی رغبت، کسی اور کی محبت اور کسی اور کے حرص میں مبتلا نہ ہو، کسی اور کی شہوت میں مبتلا نہ ہو۔ ان کے دل صرف اللہ سے محبت کریں، اللہ کی طرف رغبت رکھیں۔